بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، وألتمس منكم قوموا بإشتراك هذه القناة. اليوم أقدم أمامكم الأشياء التي تتعلق بالتحية والتكريم. هيا نبدأ. ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ الفاظ ایسے پیش کروں گا جس کا استعمال سلام کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ایسا فعل بھی پیش کروں گا کہ جس کا استعمال تکریم کے لیے اور کسی چیز کو شروع کرنے اور اس کی طرف بلانے، بہتر طریقے سے بلانے کے لیے ہوتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ بھی عربی زبان کے فروغ میں حصہ دار بن جائیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ عربی زبان سیکھ سکیں اور سیکھنے میں مدد حاصل کر سکیں. یہ ایک فعل ہے تفضل، تفضلا، تفضلوا، تفضلی، تفضلا، تفضلنا. اس کا استعمال جب ہم کسی کو بیٹھنے کے لیے بلاتے ہیں تو ہوتا ہے، یا کوئی چیز لینے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز لیں، یہ کام کریں، تو یہ فعل اس وقت استعمال ہوتا ہے. اور یہ فعل، اس فعل کا استعمال کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تکریم کا معاملہ کر رہے ہیں، اور بہت ہی متواضعانہ انداز میں آپ ان کے سامنے بات رکھ رہے ہیں. یہ فعل اس وقت استعمال ہوتا ہے. یہاں پر آپ 6 الفاظ دیکھ رہے ہیں. یہ 6 الفاظ فعل امر کے ہیں، امپیریٹیو ورب کے ہیں، اور یہ فعل امر سے پہلے آ چکا ہے. تفضل جب ہم اس وقت یوز کریں گے جب کسی ایک مذکر کو مسئولین کو مخاطب کریں گے. تفضل یا سیدی، تفضل یا شیخ، اجلس. حالانکہ خود یہ بیٹھنے کے لیے، جب ہم کسی کو بیٹھنے کے لیے بلائیں گے تو اس وقت استعمال ہوتا ہے، یا کوئی چیز لینے کے لیے، لیکن ہم اس کے ساتھ وہ بیٹھنے کا فعل بھی استعمال کر دیتے ہیں. تفضل واجلس، تفضل وتناول، تفضل وارکب، یعنی سوار ہوئیے. لیکن جب تفضل پہلے ہم اس فعل سے لگا دیں گے تو اس میں تکریم کا معنی اور احترام کا معنی اور اچھے طریقے سے بات کرنے کا معنی پایا جائے گا. باقی کنٹیکسٹ سے اور سیاق سے بات سمجھی جائے گی کہ جب تفضل ہم استعمال کرتے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، اب وہاں پر آپ کسی سے کہیں تفضل یا سید، تفضل یا شیخ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، تشریف رکھیں اور کھانا شروع کریں. دسترخوان لگ گیا ہے، بیٹھ گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تفضل یا سید، تفضل یا ضیوف الکرام. مطلب ہے کہ آپ کھانا شروع کریں، کھانا نہ لیں، کھانا نہ کھائیں. تو یہ سب اس کا معنی ہوگا. اب چائے ہے رکھی ہوئی ہے، اب آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں تفضل یا سید، تو مطلب ہے کہ آپ چائے پیئیں. تفضل وشرب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور صرف تفضل بھی کہیں گے تو اس کا معنی وہاں پر یہی ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا تفضل، تفضل یا شیخ، تفضل یا سید. تو جو بھی کنٹیکسٹ ہوگا، سیاق ہوگا، اس کے حساب سے وہ معنی دے گا. استعمال سے یہی پتہ چلتا ہے. باقی جو دلیل ملتی ہے کہ اس فعل کا استعمال کس لیے ہوتا ہے، وہ ایک تو بیٹھنے کے لیے
اور دوسرے کسی کو کسی چیز کے لینے کے لیے اس فعل کا استعمال ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ بھی اس کا استعمال ہے اور وہ ہم کنٹیکسٹ کے حساب سے اس کا معنی جو ہے دو ہے. ایک تو یہ کہ تشریف رکھیں بیٹھیں اور دوسرا کوئی چیز لیں تناول فرمائیں کھائیں اس کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ پینے کے لیے بیٹھنے کے لیے لیٹنے کے لیے لکھنے کے لیے بولنے کے لیے یہ سب معنی اس کا ہو سکتا ہے جب ہم اس موقع سے بولیں گے تو موقع کے اعتبار سے یہ معنی اپنا دیتا ہے. اور اس کا جو متعین معنی ہے وہ یہ دو ہے تشریف رکھیں بیٹھنے کے لیے اور کوئی چیز لینے کے لیے تناول فرمانے کے لیے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اس میں آپ کا اچھا سبق لے لیا لیکن وقت اگر نہ لیا جائے تو بات کی وضاحت نہیں ہو پاتی ہے اور پھر اگر بات کی وضاحت نہ ہو تو پھر سمجھ میں بات نہیں آئے گی اور جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کا استعمال کرنا قدر مشکل ہوگا. تفضل تشریف رکھیں لے تناول فرمائیں. تفضل جب ہم دو کے لیے یوز کریں گے تو بولیں گے تفضل آپ دونوں تشریف رکھیں آپ دونوں تناول فرمائیں. تفضلوا آپ سب تشریف رکھیں آپ تشریف لائیں لیں تناول فرمائیں نوش فرمائیں. یہ سب معنی کنٹیکسٹ کے حساب سے ہوگا. تفضلی مؤنث ایک مؤنث کے لیے تفضلا دو مؤنث کے لیے یعنی دو فیمینین کے لیے. تفضلنا تفضلنا یا بنات لڑکیوں بیٹھیں بیٹھیے. تفضلنا یا نساء عورتیں تفضلنا یا سیدات محترمات تشریف رکھیں بیٹھیں. یہ سب معنی اس کا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے. یعنی نیچے اس کا معنی بھی ہے سیٹ ٹیک پلیز. تو یہ معنی انگلش میں اس کا ہوگا. باقی جو آپ کو میں نے سمجھایا ہے کنٹیکسٹ کے حساب سے اور موقع محل کے اعتبار سے اس کا یہ جو ہے موقع کے اعتبار سے بھی اپنا معنی دیتا ہے. اسے دیکھیں صباح الخیر صباح النور. صباح الخیر گڈ مارننگ. صبح جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو صبح کا جو سلام ہے وہ پیش کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں صباح الخیر. اس کے جواب میں آدمی صباح النور کہتا ہے. جب ہم کسی صباح الخیر کہتے ہیں تو اس کے جواب میں صباح النور کہا جاتا ہے اور جواب دینے والا صباح النور کہتا ہے. صباح الخیر جواب دینے والا کہے گا صباح النور گڈ مارننگ گڈ مارننگ صبح بخیر صبح بخیر. اس کا دو اعراب ہے. ایک تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں صباح الخیر اور یہی رائج ہے اور بہت مشہور ہے. آپ نے سنا بھی ہوگا صباح الخیر لوگوں کو بولتے ہوئے جو لوگ عربی بولتے ہیں وہ ظرفیت کی بنیاد پر یہ ظرف زمان ہونے کی وجہ سے منصوب ہے صباح الخیر. اور اس کا دوسرا اعراب صباح الخیر بھی لوگوں نے کہا ہے. جب صباح الخیر بولتے ہیں تو وہاں پر صباح الخیر یہ خبر ہوتی ہے اور اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہوتا ہے ھذا صباح الخیر. اور بس یا صباح کا صباح الخیر یہ جو ہے مبتدا محذوف ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صباح الخیر یہ مبتدا ہے اور خبر جو ہے محذوف ہوتی ہے. بہرحال جو بھی ہم مان لیں تو جب صباح الخیر کہا جاتا ہے تو اس وقت اس کے اعراب کی یہ وجہ ہوتی ہے. ھذا صباح الخیر یہ وجہ ہوتی ہے یا صباح الخیر صباحک وغیرہ ذالک. اور جو منصوب پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں صباح الخیر اور یہ رائج ہے وہ ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہے. آگے بڑھتے ہیں. مساء الخیر مساء الخیر مساء النور. ہم اس کے جواب میں مساء النور کہتے ہیں. جب کوئی شخص مساء الخیر کہے گا تو اس کے جواب میں مساء النور کہا جاتا ہے. گڈ ایوننگ گڈ ایوننگ. شام بخیر شام بخیر.
یہاں پر جو مساء الخیر ہے اس کا بھی اعراب وہی ہے جو صباح الخیر کا اعراب ہے، ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہے۔ جب ہم رات میں سونے کے لیے جانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم کسی کو سلام کرتے ہیں اور کسی کو اچھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کسی کے لیے، تو وہاں پر یہ کلمات کہے جاتے ہیں، تصبح علی خیر، یہ مذکر کو ہم کہیں گے تصبح علی خیر۔ یہاں پر بھی ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا کہ مخاطب ایک ہے، دو ہے یا دو سے زائد ہے۔ اگر مخاطب ایک ہے تو ہم کہیں گے تصبح علی خیر، اگر مخاطب دو ہے تو ہم کہیں گے تصبحان علی خیر، اور اگر مخاطب دو سے زائد ہے تو ہم کہیں گے تصبحون علی خیر۔ تصبحون علی خیر یا طلاب، تصبحون علی خیر یا سادات، تصبحون علی خیر یا رجال، تصبحون علی خیر یا اصدقائی یا زملائی، اس طرح سے ہم کہیں گے۔ اگر جمع ہے دو سے زائد ہے، اگر ایک ہے تصبحوا علی خیر، گڈ نائٹ، شب خیر۔ اگر مخاطب مؤنث ہے، سیکنڈ پرسن ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے، اگر مخاطب مؤنث ہے، فیمینن ہے، استری ہے، تو ہم کہیں گے تصبحین علی خیر۔ اگر ایک ہے تو تصبحین علی خیر، گڈ نائٹ، شب خیر۔ اور اگر دو ہے تو تصبحان علی خیر، اور اگر دو سے زائد ہے تو تصبحنا علی خیر، تصبحنا علی خیر، یہ ہم استعمال کریں گے۔ شب خیر، یہ کلمات رائج ہیں، جاری ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن انہی معنوں میں دوسرے کلمات بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے تصبح علی خیر، شب خیر، گڈ نائٹ۔ اس کی جگہ پہ لیلہ سعیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیلہ سعیدہ، اگر کوئی آپ سے کہتا ہے لیلہ سعیدہ تو اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے آپ سے گڈ نائٹ، شب خیر۔ لیلہ سعیدہ، تصبح علی خیر کے معنی میں لیلہ سعیدہ کا استعمال ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہاں پر درج نہیں ہے لیکن ذہن میں اسے رکھیں۔ اسی طرح مساء الخیر کی جگہ پہ طاب مساءک بھی استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے طاب مساءک یا مساءک مبارک، مساءک مبارک یا طاب مساءک، معنی یہی ہوتا ہے گڈ ایوننگ، شام بخیر۔ تو یہ تنوع ہے کہ ایک ہی معنی کے لیے کئی الفاظ اور کئی فریز جو ہے یوز ہوتا ہے اور استعمال ہوتا ہے، تو آپ اسے بھی ذہن میں رکھیں۔ جب ہم عربی سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں خاص طور سے یہ الفاظ مساءک مبارک، طاب مساءک استعمال ہوتا ہے۔ صباح الخیر کی جگہ پہ طاب صباحک، صباحک مبارک، اور طاب نہارک بھی استعمال ہوتا ہے، طاب نہارک، طاب نہارک۔ جواب میں ہم وہی کہیں گے طاب نہارک، تو طاب نہارک، مساءک مبارک، نہارک مبارک۔ جواب میں وہی کہیں گے مساءک مبارک، نہارک مبارک۔ لیلک، لیلہ سعیدہ، لیلک مبارک، طاب لیلک، یہ سب استعمال ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ اسے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے آپ کو بولنا نہیں آئے گا، اور جب آپ استعمال کرنے لگیں گے تو آپ کو بولنا بھی آ جائے گا اور سمجھنے کی قدرت بھی پیدا ہوگی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں آپ سے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اسے کمنٹ کے ذریعے سے دریافت بھی کریں۔ اگر آپ کوئی غلطی یا کوتاہی پائیں تو اس کی طرف توجہ بھی دلائیں تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔